السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ملک ولا میں آج نکاح کی تقریب کا انتظام ہوا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ جعفر اپنے کمرے میں کھڑا سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، ہلکی بیئرڈ میں، ہاتھوں میں برینڈڈ گھڑی پہنے، پیروں پر سینڈل چڑھائے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہاج بھی سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے، نفاست سے بال سجائے، وہ ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے، وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھتا پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکنے لگ گیا۔ جعفر بھی کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف ہدا اور زوبیہ بھی نکاح کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیوٹیشن دروازہ ناک کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مشل مرجان کو تیار کرنے میں مصروف تھی۔ نظریں دروازے کی جانب اٹھائیں۔ السلام علیکم میم۔ بیوٹیشن مسکراتے ہوئے رسمی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، برائیڈل ساتھ والے روم میں ہیں۔ مشل بیوٹیشن کو مسکراتے ہوئے آگاہ کرنے لگی۔ مسز ارباب ملک؟ بیوٹیشن نے اس سے سوال کیا۔ مشل اس بات میں سر ہلا گئی۔ میم، سر ارباب نے مجھے آپ کو ریڈی کرنے کا بولا ہے۔ بیوٹیشن کی بات پر اسے تھوڑی حیرانگی ہوئی۔ ارباب ملک نے آپ سے بولا ہے؟ مشل نے جسے کنفرم کرنا چاہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مشل اس کی بات مانتے ہوئے سر ہلا کر بولی۔ میم آپ چینج کرائیں، بیوٹیشن نے نرم لہجے میں اس سے کہا۔ مشل نے سر کو خم دیا۔ مرجان، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک ماما ریڈی نہ ہو جائیں بچے۔ مشل اسے کاؤچ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے سمجھاتے اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ مرجان اس کی بات پر اپنے دونوں ہاتھ ہلا گئی، جسے کہنا چاہ رہی ہو ٹھیک ہے۔ مشل مسکراتے ہوئے چینج کرنے کے لیے بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں مشل کمرے میں واپس آئی۔ لائٹ پرپل کلر کے فلاپر اور شرٹ میں ملبوس، جس پر خوبصورت نفیس سا کام ہوا تھا، وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ لائٹ کرنا زیادہ ڈارک نہیں، مشل نے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے اسے کہا تھا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں میم، بیوٹیشن اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ مشل خاموشی سے اپنی پشت کرسی سے ٹکا گئی اور بیوٹیشن اس کا میک اپ کرنے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ شکیل صاحب اور جعفر بھی پہنچ چکے تھے۔ جعفر مغرور چال چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ کر وہاج کے ساتھ موجود خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ ارباب بلو کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑھی ہوئی بیئرڈ میں، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور بلو رنگ اس پر بےحد جچ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف اور صرف مشل کو تلاش کر رہی تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی نوشین محترمہ، زوبیہ اور مسرت محترمہ ہدا کو لیے آتے دکھائی دیں۔ مشل بھی ان کے پیچھے تھی۔ ارباب کی نظر اس پر گئی، وہ سیدھا ارباب ملک کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ مشل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی مسکراتے ہوئے پلکیں جھکا گئی۔ زوبیہ لائٹ پنک کلر کے کامدار فراک میں سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ سے میک اپ میں، سافٹ سے میک اپ میں ملبوس، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہاج کی نظریں تو اس پر چمسی گئی تھیں۔ ہدا نے سفید رنگ کا کامدار فراک پہنا، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جعفر اسے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اپنی جانب آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے اور جعفر اور وہاج دونوں کے سامنے آ کر اپنی اپنی جگہ سنبھال گئی۔ پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا ہے؟ مشل ارباب کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ ارباب اس کے قریب ہو کر آہستگی سے بولا۔ کیا؟ مشل نے اس کی طرف نظریں کرتے ہوئے سوال کیا۔ پھر سے شادی کر لیتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ ارباب بھی اس کی سبز آنکھوں میں نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بولا۔ مشل نفی میں سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگ گئی۔ اپنے خیالات نہ اپنے تک رکھیں اور جن کی ہو رہی ہے نا ان کی شادی کو انجوائے کریں۔ مشل مسکراتے ہوئے سامنے نظریں جمائے جواب دینے لگی۔ ظالم بنتی جا رہی ہو دن بدن، ارباب معصومیت سے کہتے ساتھ اپنی نظریں بھی سامنے کر گیا۔ مشل ہنسنے لگ گئی، اس کی ہنسی بے حد حسین تھی۔ ارباب اسے نظروں کے احسار میں لے گیا۔ ویسے یہ بیوٹیشن کیوں بھیجتی تھی؟ مشل کو جیسے یاد آیا، آئیبرو جھکا کر اس سے پوچھنے لگی۔ بس میں نے کہا میری بیگم تھکی ہوئی ہوں گی۔ ارباب کندھے اچکا کر اسے جواب دینے لگا۔ مشل کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ ایسے نہ دیکھو، گستاخی کرنے کا دل کرے گا۔ ارباب اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے اس کے قریب گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ مشل پلکیں جھکا گئی۔ مرجان مشل کی انگلی پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، عاطف ملک نے مولوی صاحب سے بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر نکاح شروع کروا گئے۔ زوبیہ اور وہاج، ہدا اور جعفر ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے تھے۔ سب لوگوں نے ان دونوں کو مبارکباد دی اور پھر بیچ سے نیٹ کا پردہ ہٹا دیا۔ جعفر ہدا کی طرف بڑھتا ساتھ پہلو میں بیٹھ گیا اور وہاج بھی زوبیہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔
بہت پیاری لگ رہی ہو، بہار اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے پیار سے کہنے لگا۔ صوبیہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی اور وہ سر جھکا گئی۔ ہدا اختر سے ہدا جعفر بن گئی، اب آپ کیسا فیل کریں گے؟ جعفر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہدا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، ویسا ہی جیسے پہلے لگ رہا تھا۔ ہدا ہنستے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ جعفر نفی میں سر ہلا گیا۔ واقعی ہدا کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کھانا وغیرہ لگ گیا تھا، سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد مہمان جا چکے تھے۔ نکاح کی تقریب بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ گھر کے لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہدا اور زوبیہ کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا کیونکہ وہ کب سے بھاری جوڑے میں بیٹھی تھک گئی تھی۔ مشل گڑیا، عاطف ملک کے نرمی سے پکارنے پر مشل نے ان کی جانب دیکھا۔ جی دادا، مشل نے بے اختیار پوچھا۔ جعفر اور وحاج کو کھانا لا دو، نہ تو ان دونوں نے کھایا اور نہ ہی ان کی بیویوں نے، تو یہ ان کے ساتھ کھائیں گے۔ ان کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی ہے۔ عاطف ملک نے وحاج اور جعفر کی معصوم شکل پر نظر ڈال کر کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عاطف ملک کی بات پر دونوں ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے اور چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ سب ان دونوں کی اس حرکت پر ہنسنے لگ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شکر ہے، مزید ان کپڑوں میں رہتی تو بے ہوش ہو جانا تھا میں نے۔ ہدا اپنے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے بیڈ پر رکھتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور جیولری اتارنے لگی۔ تبھی دروازہ کھول کر جعفر کمرے میں داخل ہوا اور نظر اس پر گئی۔ آپ یہاں؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہدا نے داخلی دروازے کی طرف نظریں اٹھائیں۔ جعفر کو دیکھ کر وہ کنفیوز سے کہنے لگی، میں نے کہا مجھے اپنی زوجہ سے ملنا ہے تو آ گیا۔ جعفر ڈش ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے بتانے لگا، زوجہ کی تعریف تو کر نہیں سکے آپ؟ ہدا خفگی سے منہ بسور کر کہتے ساتھ دوپٹہ اٹھانے کے لیے بڑھی جب جعفر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ ہدا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں خیر نہیں ہوں، نکاح ہو گیا اب ہمارا، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدا میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرو۔ جعفر اس کے چہرے پر اپنی سنجیدہ نظریں جمائے نرمی سے کہنے لگا۔ ہدا ساکت سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کسی بھی وقت باہر آنے کو تیار تھا۔ اور تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ دل کہہ رہا ہے آج ہی رخصت کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جعفر اس کے کان کے قریب لب لائے گھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کی حالت مزید خیر کر گیا۔ ہدا پیر کے ناخن تک اس کی پرفیوم کی اسٹرانگ خوشبو سے بے بس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ میرے صرف اتنے قریب آنے پر تمہاری یہ حالت ہے، جب میں اپنا حق تم سے لوں گا تب کیا ہوگا تمہارا؟ جعفر اس کی حالت سے محسوس ہوتا لبوں پر مسکان سجائے بولتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ جعفر آپ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ ہدا پلکیں جھکائے کانپتے وجود کے ساتھ بے حد دھیمے لہجے میں اسے کہنے لگی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہدا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، ساتھ آ جاؤ۔ جعفر اس کا ہاتھ تھامے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہدا اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ہدا اور جعفر نے مل کر کھانا کھایا۔ جعفر، کیا آج ہدا کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے؟ انکل تمہارا ویٹ کریں، جلدی آؤ نیچے۔ ارباب دروازے پر نوک کرتے ہوئے اسے آگاہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جائیں آپ؟ ہدا مایوس دل سے اسے دیکھے بغیر بولی۔ میرا ہرگز دل نہیں کر رہا تم سے دور جانے کا، جعفر اسے دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولا۔ ہدا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 2 دن بعد آ رہی ہوں آپ ہی کے پاس، آپ کا جینا حرام کرنے۔ ہدا مسکراتے ہوئے اپنی ٹون میں آتی بولی، کوئی نہیں۔ جعفر اسے مسکرا کر دیکھتا بولا۔ ہدا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا ہے، ہدا نے برہم لہجے میں اسے بتانا ضروری سمجھا۔ شیف موجود ہے گھر میں، جعفر نے فوراً سے جواب دیا۔ ہدا کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت بڑی پاگل ہوں میں، ہدا نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ جعفر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ ہدا کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ جعفر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہتے ساتھ اسے سرخ کر گیا۔ وہ پلکیں نیچے کی طرف جھکا گئی۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا۔ جعفر اس کے گال تھپتھپا کر پیار سے بولتا اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی پہلی مہر چھوڑتا چلا گیا۔ ہدا اس کے لمس میں کھو سی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اروب اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر سرد قسم کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ بہت اچھی قسمت پائی ہے تم نے مشل، مگر میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اروب ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، آرام سے، بس ملنے آئی تھی اپنی بیٹی کو، مگر پورے خاندان کے سامنے ارباب ملک تم نے مجھے بے عزت کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ مشل بہت عزیز ہو گئی ہے نا تمہیں، تمہاری جان پر نہ بنائی تو میرا نام بھی اروب نہیں۔ اروب دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہتے ساتھ آخر میں مسکرانے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
مشل ہدا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی مگر اختر صاحب اور مسرت محترمہ کو وہاں موجود پا کر اس کے قدم تھم ہی گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم اتنی بڑی ہو گئی، بس 2 دن بعد تم ہم سے دور چلی جاؤ گی۔ اختر صاحب اداسی سے ہدا کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ہدا کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ بے فکر رہے ابا، میں آتی جاتی رہا کروں گی آپ لوگوں کے پاس۔ ہدا اختر صاحب کا ہاتھ تھامے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بہت ڈانٹتی رہتی تھی تمہیں، مگر بیٹا وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا، اور تم سے پیار اس سے کہیں زیادہ کرتی ہوں۔ بس تم نے بہت اچھے سے گھر کو سنبھالنا ہے میری بچی۔ مسرت محترمہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے گلے سے لگا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مشل کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ارباب فریش ہو کر بیڈ کی طرف بڑھا تو نظر مشل پر گئی جو گمسم سی اداس بیٹھی تھی۔ مشل تم ٹھیک ہو؟ ارباب اس کی جانب نظریں اٹھائے نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ مشل ہوش میں آئی۔ جی۔ مشل ہاں میں سر ہلا کر بغیر اسے دیکھے مختصر سا جواب دے گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ ارباب اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھائے پوچھنے لگا۔ مشل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی ابو کی یاد آ رہی تھی، مشل بھرائی آواز میں بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتے بتانے لگی۔ ارباب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ مانا میرا زیادہ وقت گزرا 2 سال کی تھی جب وہ دونوں مجھے چھوڑ گئے، مگر ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ مشل روتے ہوئے ارباب کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہنے لگی۔ ارباب نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے سینے سے لگا کیا۔ بالکل، ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں سکا، اور تمہاری زندگی تو باقیوں جیسی بھی نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں۔ ارباب اس کا سر اپنے سینے سے ٹکائے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے مایوسی سے کہنے لگا۔ مشل اس کے سینے سے لگی زاروں کی طرح روتی چلی گئی۔ بس میری جان، بہت رو لیا۔ تمہیں معلوم ہے مشل، تمہیں ایسے روتا دیکھ کر چاچو چاچی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ارباب اس کے سر اپنے سے اٹھا کر آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ مشل اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، مشل نے معصومیت سے جواب دیا۔ ارباب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، اور یقیناً تم انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی ہوگی، ہے نا؟ تمہیں خوش دیکھ کر انہیں بے حد خوشی ہوتی ہوگی۔ مشل تو اب رونا نہیں ہے، تم نے میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ارباب اسے بہت پیار سے بچوں کی طرح سمجھانے لگا۔ مشل اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے ارباب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارباب اس کی گال سہلانے لگ گیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، تمہارا چہرہ یا تو غصے یا پھر مسکراتے ہوئے پیارا لگتا ہے۔ ارباب شوخ لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنی محبت کرنے لگے آپ مجھ سے؟ مشل نے سبز آنکھیں اس پر جمائے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم نے مجبور کیا، اور یاد رکھنا مشل، یہ محبت صرف زیادہ ہی ہوگی۔ ارباب اسے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ مشل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اپنا سر دوبارہ ارباب کے سینے پر رکھ گئی۔ تم چاہو تو رات بھر میرے سینے پر سر رکھ کر سو سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارباب اس کی کمر کے گرد مضبوط حصار قائم کیے مسکرا کر کہنے لگا۔ نہیں، آپ انکمفرٹیبل ہوں گے۔ مشل اس کے سینے سے سر اٹھاتی پلکیں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں گا بیگم۔ ارباب اس کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے رومانوی لہجے میں کہتے ساتھ اسے پیر کے ناخن تک سرخ کر گیا۔ مرجان سوئے گی نا درمیان میں؟ مشل تھوڑا جھجکتے ہوئے اسے بولی۔ ارباب اس کی بات پر مسکراتا نفی میں سر ہلا کر اٹھنے لگا۔ مشل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کو آپ کے حق سے نہیں روک رہی ہوں ارباب، ایسا مت سوچیے گا۔ مشل اس کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل میں جگہ ہونی چاہیے اور کچھ اہم نہیں ہے۔ ارباب اسے سمجھتے ہوئے تسلی بخش کیا۔ مشل کچھ پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ شکریہ۔ 2 پل خاموش رہنے کے بعد مشل نے اسے کہا۔ کس لیے؟ ارباب نے بدلے میں سوال کیا۔ ہر چیز کے لیے، مشل اسے بتانے لگی۔ ارباب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی پیشانی کو چوم کر وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مشل بھی سونے کے لیے بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقاص کو وہ مسلسل کالز پر کالز کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وقاص نے اپنا فون بند کر رکھا تھا۔ اس نے نوشین محترمہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ وہ سمجھ گیا تھا زوبیہ کو کڈنیپ کرنے کی وجہ سے نوشین محترمہ اس سے ناراض ہیں۔ وہ ان سے مل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ فلیٹ سے باہر نکلنے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہی سوچیں ذہن میں گردش کر رہی تھی، جس سے وقاص کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے پریشانی سے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا، مگر اس کا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا، جس سے اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ کیا کروں، ادھار لینا ہی نہیں چاہیے، بڈھے کو تو ذرا رحم نہیں آیا مجھ پر۔ اف، کیا کروں؟ وقاص خود سے بڑبڑاتے ہوئے سر میں اٹھتے سر سے مزید تیش میں آتا آواز اٹھا کر سامنے ڈریسنگ کے شیشے میں دے کر مار دیا۔ وہ اس وقت وہ ہوش میں بالکل نہیں تھا، اس کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھی۔ ذہن پر مسلسل دباؤ دینے کے باعث وہ اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ خود کو ختم کر لے،
وقاص ہوش سے بیگانہ ڈرا سے پستول نکالتا اپنے سر پر رکھ گیا۔ اس کے دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری سزا یہی بنتی ہے، ویسے بھی مرنا تو ہے ہی، آج یا کل تو آج ہی صحیح۔ وہ ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر خود سے بولتے ساتھ آنکھیں بند کرتا گولی چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔